کرے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑی کام کی بات کہہ گئے وہ کہتے تھے کہ قتال کیا ہے، قتال کافروں سے، کہ اگر تمہاری گاڑی کے پہیے میں کوئی پتھر آ جائے تو تم گاڑی وہیں رک جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، تم اترو گے پتھر کو ہٹاؤ گے راستے سے، گاڑی آگے بڑھا لو گے. کیا نہیں، یہ دعوت اور تبلیغ ایسی ہے. اور قتال کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک پتھر آ گیا گاڑی کے سامنے، اس کو ہٹائے گا، ڈرائیور اترتا ہے، پتھر راستے سے ہٹاتا ہے، گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے بھائی، کیونکہ وہ گاڑی اس میں اٹکے گی، پھنسے گی، وہ چلے گی نہیں. صرف اسلام کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے قتال ہے. اور اگر آپ رکاوٹ بنے اور آپ نے کہا جی ہم آپ کا سوار ہونا چاہتے ہیں، آ جاؤ، ہماری گاڑی تو بہت بڑی ہے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلو آگے، کیا بات ہے اس میں؟ یا تو تم اس گاڑی میں سوار ہو جاؤ یا راستے سے ہٹ جاؤ. اس لیے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے لیے قتل کیا جائے، یہ تلوار کی دھمکی بھی دی جائے، کہیں ثابت نہیں، کہیں ثابت نہیں، کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے اس کی کہ ایک تلوار اسلام کے لیے ہرگز نہیں ہے. اسلام تو بادشاہ مذہب ہے، جو جس مذہب پہ رہنے چاہے رہے آرام سے، اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور تلوار اسلام کے لیے نہیں ہے، تلوار تو رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے. اور کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنے مذہب پر رہوں گا، تو آپ اسے قتل کر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر. ہے کہ ثابت کہ جی ہے تو اسلام جاؤ ورنہ تلوار ہے، کچھ نہیں، غلط ہے کہنا. جب اسلام جاؤ ورنہ تلوار ہے، یہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے. ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سوت لی، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، آپ اکیلے تھے، صحابہ ادھر ادھر سب منتشر ہو گئے تھے، مشہور ہوئے تھے، آپ قبلہ فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے، تلوار تو لٹکی ہوئی سے اٹھائی آپ کو قتل کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا، اس نے کہا کون بچائے گا آپ کو؟ اللہ بچائیں گے. تلوار اس کے ہاتھ سے گری، آپ نے اٹھائی. آپ نے تو یہ کہا اسلام لے آؤ ورنہ تلوار ہے، نہ آپ نے یہ کہا بھائی آپ نے میرا قتل کے ارادے کیا ہے میں آپ کو قتل کر دوں. کچھ نہیں، آپ نے اس سے بہت نرمی سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کے مذہب میں رغبت ہے؟ لگا نہیں، میں جواب ہو اپنے دین پر، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، میں اس احسان کے بدلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے دین میں رکاوٹ نہیں بنوں گا اور رکاوٹ بننے والوں کی مدد نہیں کروں گا. فرمایا جاؤ رہو اپنے دین پر، کیا بات ہے. جو قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کافروں کے لیے تھی آیت، اس زمانے کا مسلمان سمجھتا ہے ہمارے آیت ہمارے لیے ہے. اگر ایک سے دوسری مرتبہ نماز کو کہہ دو تو کہتا ہے جی دین میں زبردستی نہیں، آپ نے مجھے نماز کی دعوت دے دی، بس ہو گیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. کو نازل کیا تبلیغ کا کام جو نظام الدین والے کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے ساتھ لازم ہے، اللہ کے راستے کا کام ہے. اسی طرح سے دعوت کا کام جو مولانا کلیم صاحب کلت میں کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور یہ حقیقی جہاد کے ساتھ لاحق ہیں، اور یہ الحاق ہی فضیلت ہے. اس سے آگے قرآن و حدیث کی تمام حدیثیں اور آیتیں جو جہاد کے تعلق سے ہیں، وہ مولانا کلیم صاحب اپنے کام کے لیے ثابت کرنے لگے، یا نظام الدین والے اپنے کام کے لیے ثابت کرنے لگے. یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے، یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے، اور بہت بڑی گمراہی ہے. تحریف ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے. تحریف کوئی معمولی گمراہی نہیں. ان اللہ کے بندوں نے، مرکز والوں نے کیا کیا ہے، مشکات کی پوری کتاب الجہاد اپنے منتخب حافظ میں لکھی. ارے مشکات کی کتاب الجہاد کا تمہارے کام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کام الحاق ہے، ایسے دعوت کا کام الحاق ہے. آپ لوگ جو پڑھتے ہو یہ الحاق ہے. حضرت سلمان کا کام الحاق ہے، یہ حج کا کام الحاق ہے. یہ سب الحاقات ہے، بس یہی فرمائی ہے. ان لوگوں نے بڑا خربطہ کر رکھا، سارا دین بگاڑ رکھا ہے، سارے دین کا ستیہ ناش کر رکھا ہے. قرآن و حدیث میں جہاد حقیقی کی جتنی آیتیں اور حدیث ہے، سب ان کے ہمارا ہی کام، ہمارا ادھر، ہمارا دینی، ہمارا ہی کام جہاد ہے.
یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے، اور قرآن و حدیث میں تحریف بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، اسے سمجھو، اتنا زمان 50-60 سال ہوتے سارے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے انہوں نے، اور لوگ یہی سمجھنے لگ پے یہی جہاد ہے۔ اور یاد رکھو، جہاد کے ساتھ مسلمانوں کی سر افرازی وابستہ، سر بلندی وابستہ۔ جہاد جب تک چلے گا مسلمان کا سر اونچا رہے گا، اور جب جہاد بند ہوگا تو ذلت اور نکبت چھائے گی۔ مسلمانوں پر ذلت اور نکبت کب آئے گی؟ جب جہاد بند ہو جائے۔ جب تک جہاد چلتا رہے گا مسلمان کا سر بلند رہے گا، سر افرازی۔ یہ تو ساری دنیا میں جہاد کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی نکبت تو دور نہیں ہوتی۔ اگر یہ جہاد ہوتا تو ان کے جہاد کی نکبت اور ذلت دور کیوں نہیں ہو رہی؟ معلوم وہ جہاد ہے ہی نہیں۔ عمر نے کہا کہ یہ جہاد جو ہے اسی 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔ لہٰذا جب تم جہاد کر کے آؤ، حقیقی جہاد کر کے گھر آؤ، تو اب اونٹ پر کجاوا باندھ کر کے حج کو جاؤ۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ دوسرا جہاد ہے، وہ حقیقی جہاد ہے، یہ اس کے ساتھ ملحق۔ بہرحال اس میں یہ ہے، کجاوے مضبوط باندھ کر جاؤ، یعنی کجاوا مضبوط کب باندھا جاتا ہے؟ جب اونٹ کا بہت لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تب کجاوا باندھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ تبلیغ میں نہ نکلنا ہے۔ یہ بنگلہ دیش میں بیان کر کے آیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ تبلیغ میں نہ نکلنا ہے، اور دلیل